بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد پیدا کر دے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی گمان ہو جائے تو اس پر یقین نہ کر لیا کرو یا اسے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، اور جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے سرکشی نہ کرو، اور جب تمہیں بدشگونی ہو تو اپنا کام جاری رکھو اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اور جب وزن کرو تو پلڑے کو مزید جھکا دو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ سنی ان سنی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ڈٹ جانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو اپنے گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امانت دی جائے تو ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قرب قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر فرمایا، خواب 3 قسم کے ہیں، اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غم زدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب بن جاتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو وہ خواب نہ بتائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ پھر فرمایا، نیند میں خواب میں پابہ زنجیر دیکھنے کو پسند کرتا ہوں اور گلے میں توق دیکھنے کو ناپسند کرتا ہوں۔